رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین ان ہی ای مل حیات الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا بحیاتی ابنائنا وما نحن بمبعوثین۔ یہاں کفار صرف دنیا کو ہی اپنا سب کچھ مان رہے ہیں، اس بارے میں یہ بیان ہے۔ ان ہی نہیں ہے یہ، ای مل حیا یہاں پر تفسیر کا بیان ہے کہ ان بمانا ماں کیا ہے اور ہی ضمیر کا مرجع وہ حیات ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں ہے حیات مگر ہماری دنیا کی زندگی، نموت ہم مر جاتے ہیں، ونحیا اور ہم زندہ ہوتے ہیں، بحیاتی ابنائنا یہ مصداق کا بیان ہے، نحیا کا یعنی کہ ہم زندہ ہوتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے، مصداق کیا ہے اس کا، ہم اپنے ابوا و اجداد کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں اور نہیں ہم اٹھائے جائیں گے، اور ہم اٹھائے جائیں گے نہیں، کفار کہتے ہیں۔ ان ہوا ای مر رسول کہ نہیں ہے وہ، ای مفسر کا بیان ہے یعنی کہ ان بمانا ماں کے اور ہوا ضمیر کا مرجع بیان کر دیا، وہ رسول ہے، نہیں ہے رسول مگر ایک آدمی افطرا جو گھڑتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، معاذ اللہ، اور نہیں ہے ہم اس پر ایمان لانے والے۔ ای مصدقین یہ مفسر کا بیان ہے یعنی کہ ایمان لانے والے سے مراد کیا ہے، تصدیق کرنے والے موت کے بعد اٹھائے جانے میں۔ یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم حضرت ہود علیہ السلام پر اعتراض کیا انہوں نے، تو فرمایا انہوں نے کالا، یہ انہوں نے فرمایا بھی، ان نے دعا بھی کی اور ان کا رد بھی کر دیا، جواب بھی انہیں دے دیا۔ کہا اے میرے رب انصرنی ہمیں مدد دے ان سے جنہوں نے جھٹلایا مجھے۔ کالا تو اللہ نے فرمایا اما قلیل تھوڑی دیر رک جا، من الزمانی یہ صلے کا بیان ہے، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو قلیل پہ جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں آئی ہوئی ہے کہ تھوڑے سے زمانے میں، اور جو ماں ہے یہ نحوی تحقیق ماں زائدہ ہے، اما میں ماں یہ زائدہ ہے۔ لیصبحن یسیرون نادمین ضرور ہو جائیں گے، یسیرون یہ مرادی معنی بیان، لغوی معنی بیان کیا کہ یصبحن کا لغوی معنی کیا کہ ہو جائیں گے، سارا یہ سارو کے معنی میں ہے، یہ نادمین پچھتانے والے۔ علی کفرہم و تکذیبہم یہ سرے کا بیان ہے یا مضوف کا اظہار کر دیا، مضوف جار مجرور کی صورت میں ہے کہ اپنے کفر پر اور اپنی تکذیب پر یہ جھٹلانے والے یہ نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ فاخذتہم الصیحہ پس ہم نے پکڑ لیا انہیں صیحہ چنگاری کے ساتھ، چنگاری آگے صیحۃ العذابی یہ مصداق بیان کیا، عذاب کی چنگاری، اور والہلاک کائنۃ اور تمام کے تمام ہلاک ہو گئے، بالحق کی حق کی چنگاری کے ساتھ، حق کے عذاب کے ساتھ، یعنی کہ جو انہوں نے رب تعالیٰ کو جھٹلایا تو رب تعالیٰ نے عدل کیا تو ان کو اس کے سبب ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ فماتوا بالحق کی یہ مصداق کا بیان ہے کہ ہلاک کرنے سے مراد کیا، مار دیا انہیں۔ فجعلناہم پس ہم نے انہیں بنا دیا غثاء سوکھی گھاس بنا دیا، نکارا گھاس، وہو نبت یبس یہ غصان کا معنی بیان کر دیا کہ وہ سوکھی گھاس ہے، ای یسیرو یہ تفسیر کر دی اس کی کہ سوکھی گھاس سے مراد کیا ہے کہ ہم نے ان کو بیکار اور کوڑا کرکٹ کی مثل بنا دیا۔ فبعدا من الرحمتی للقوم الظالم پس دور ہے، من الرحمتی یہ معذوف کا اظہار یعنی کس سے دور ہے، رحمت سے دور ہے، ظالمین کی قوم، ظالمین کی قوم مطلب آگے مرادی معنی بیان کر دیا یعنی کہ جنہوں نے تکذیب کی وہ قوم رحمت سے دور ہے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری قوم کو، اقوام قرونا کا یہ مرادی معنی ہے کہ بستی یعنی کہ قوم کو پیدا کیا، اور نہیں ہے پہلی امت اور پہلے نہیں آتی کوئی امت
اجلہا اپنی مدت سے پہلے کوئی امت نہیں آتی، بِأَن تَمُوتَ قَبْلَهُ یہ اجلہا کا مصداق یعنی کہ اپنی مدت سے کا مصداق یہ ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے کوئی امت نہیں آتی، کہ مرنے سے پہلے نہیں آتی بلکہ ہر کا وقت معین ہے۔ وما یستاخرون اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں، نہ پہلے آتے ہیں نہ بعد میں آتے ہیں، بلکہ جب معین ہوتا ہے وقت تو اپنے معین وقت میں ہی آتے ہیں۔ انہا یہاں پر یہ بیان ہے، نحوی تحقیق ہے کہ ان ہو میں یعنی کہ اس سے پیچھے نہیں رہتے، یہ سرے کا بیان ہے ان ہو کہ اس سے پیچھے نہیں رہتے، یعنی کہ بعد میں یہ نہیں ہے کہ پہلے آ جائیں یا بعد میں آ جائیں۔ اور آگے ذکر ضمیر یہ ہے، نحوی تحقیق ہے کہ مذکر کی ضمیر لائے، بعد میں مؤنث کی ضمیر لائے، رعایت کرتے ہوئے معنی کا۔ اجلہا میں کس کی ضمیر لائے؟ یہ مذکر کی ضمیر لائے کیونکہ اس کے مرجع مؤنث کی ضمیر، کیونکہ اس کے مرجع پیچھے قوم ہے اور قوم جمع کا صیغہ ہے جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور آگے مذکر کی ضمیر لے آئے معنی کی رعایت کرتے ہوئے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا پھر ہم نے اپنے رسول لگاتار بھیجے، لگاتار تترن لگاتار بھیجے۔ آگے نحوی تحقیق کہ تنوین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تنوین کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ای متتابعین یہ مراد بیان کر دی، مرادی معنی کہ لگاتار بھیجے اور ان دونوں کے درمیان، ہر دونوں کے درمیان کافی زمانہ تھا، زمانہ فاصلہ تھا۔ کلما جاء امت جب کبھی کوئی امت کے پاس رسولہا ہمارا رسول آیا، تکذبوا انہوں نے جھٹلایا ان کو۔ بتحقیق الحمزتین یہاں پر نحوی تحقیق ہے یہ کہ دونوں حمزہ کو متحقق کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ثانی کو تصیل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے درمیان اور واو کے درمیان ہوگا تو پھر تصیل کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ واضح کر کے جاء امتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور جاء و امتن بھی پڑھ سکتے ہیں کہ واو کا آئے گا فاصلہ درمیان میں کہ بین بین پڑھیں گے جاء و امتن، ٹھیک ہے۔ فَأَتْبَعْنَاهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا پس ہم نے پیچھا کیا ان کے بعض کو بعض کے، ان کو بعض کے پیچھے لگا دیا۔ فی الہلاکی معذوف کا اظہار ہے، کس میں پیچھے لگا دیا؟ ہلاکت میں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے بنایا احادیث داستانیں، ان کو بنا دیا، ان کو داستانیں بنا دیا، یعنی کہ ان کو داستان بنا دیا کہ اس طرح ہوا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے، فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ جو ایمان نہیں لائے۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ أَخَاهُ ہارون پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھی آیاتنا وسلطان مبین اپنی روشن دلیلوں کے ساتھ، حجت بینہ یہ معذوف کا اظہار یعنی کہ ان کے پاس حجت تھی، دلیل تھی، وہی ید یہ اس کی مراد بیان کی کہ وہ دلیل کون سی تھی کہ وہ ایک ہاتھ تھا اور عصا تھا، اور ان کے علاوہ نشانیاں تھی کہ ہاتھ روشن ہوتا تھا اور عصا سے وہ ہر کام کرتے تھے۔ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، عن الایمان بہا وباللہ یہ معذوف کا اظہار ہے کہ تکبر کس سے کیا؟ ایمان سے کیا، اور اس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ وَقَانُوا قَوْمًا عَامِلِينَ اور وہ تھے غلبہ پانے والے لوگ، غلبہ پانے والے لوگ، قاہرین یہ اس کا مراد پا گئی، یعنی کہ غلبہ پانے والے تھے بنی اسرائیل پر اپنے ظلم کے سبب لوگوں پر کیا کرتے تھے؟ غلبہ پا جاتے تھے۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدِينَ اور کہا انہوں نے سرداروں نے کہ ہم ایمان نہیں لاتے دو بشر پر جو ہماری مثل ہے، حالانکہ اس حال میں کہ ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری ہی عبادت کرتی ہے۔ مطیعون یہ مصداق بیان کر دے عبادت کا مصداق کہ وہ اطاعت کرتی ہے اور عاجزی کرتی ہے ہمارے سامنے، ہم ان کے سامنے کیوں لائیں؟ ان کی قوم ہماری کرتی ہے، ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ فَكَذَّبُوهُمَا كَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ پس انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو تو وہ ہو گئے ہلاک
ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، یہ صفت کا بیان ہے کہ کتاب کون سی؟ تورات دی، لعلہم تاکہ وہ، ضمیر کا مرجع بیان کر دیا، تاکہ وہ یعنی کہ اس کی قوم، بنی اسرائیل کی قوم، یا تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تفسیر کا بیان ہے، یہتدون کہ وہ ہدایت پا جائے، بھی من الضلالت، یہ معذوف کا ادارہ، ہدایت پا جائے، کس سے پا جائے؟ گمراہی سے ہدایت پا جائے۔ وآتیہا، اور ان کو بنایا، فرعون کی ہلاکت کے بعد انہیں دی ہم نے اس حال میں کہ ایک نشانی دی، فرعون جب ہلاک ہو گیا تو پھر بھی ہم نے انہیں ایک نشانی دی۔ وجعلنا، اس حال میں کہ ہم نے بنا دیا ابن مریم کو، ابن مریم کا مصداق مرادی معنی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ دی نشانی، وامہ آیتن، اور ان کی ماں کو نشانی بنایا۔ اب یہاں پر اس کا وَآتَيْهَا بَعْدَ، لیکن یہ رابط کا بیان ہے ما بعد آیت سے، اور جو لم یقل آیاتینا، یہ جو ہے یہ اس بارے میں بیان ہے کہ یہ دو آیتوں کو ذکر نہیں کیا، یعنی کہ یہاں پر یہ ظاہر ہو رہا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نشانی ہے اور آپ کی ماں بھی نشانی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ دو آیتوں میں ذکر کرتے، تو دو آیتوں میں ذکر نہیں کیا، ایک آیت میں ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ ان دونوں میں ایک ہی نشانی ہے، اور وہ ایک کی نشانی کون سی ہے؟ وہ یہ ہے ولادتہ من غیر فحمل، کہ وہ آپ کی ولادت ہونا بغیر باپ کے، یہ ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ذکر کیا۔ وَآبَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ٹھکانہ دیا انہیں اِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک بلند زمین کی طرف، مکان مرتفع، یہ ظرف کا بیان ہے، یعنی کہ بلند جگہ میں ٹھکانہ دیا، اور وہ بلند جگہ کے آگے مراد مصداق بیان کر دیا کہ وہ بلند جگہ کون سی، یا تو بیت المقدس تھی، یا دمشق تھا، یا پھر فلسطین تھا، کافی سارے اقوال ہیں، بعض دمشق کہتے ہیں، بعض بیت المقدس، بعض فلسطین کہتے ہیں، تو یہ بلند نشانی ہم نے انہیں بنا دیا۔ ذاتی قراری و معین، اور ٹھہرنے کے لائق اور آنکھوں کے سامنے بہتے پانی والی ہم نے بنا دیا۔ مستبیت لیستقر علیہا ساکنہا، یہ مفسر کی تفسیر ہے کہ ٹھہرنے کے لائق ایسی جگہ جس پر رہنا ممکن ہو، ساکنو جس پر رہنا ممکن ہو، معینن، یہ آگے مفسر کا بیان ہے کہ معینن آنکھوں کے سامنے، یعنی کہ آنکھوں کے سامنے کیا کہ ایسا پانی جو ظاہر ہو، جاری ہو ان کے سامنے، اور وہ دیکھ سکیں اپنی آنکھوں کے سبب، ایسا پانی بھی ہم نے کیا کیا؟ جاری کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کرنا ہے، اور آگے تفسیر نعیمی سے آپ نے پڑھ کے لانا ہے، آگے نکالیں آپ خلاصۃ الفرائض کا۔ یہ خلاصۃ الفرائض تو ہے، اس میں آپ نا تعلیم المیراث بھی لے لیں، اگر نہیں ہے تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج سے آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ قواعد نہیں لکھے ہوئے ہیں تو وہ میں آپ کو ادھر سے پڑھاؤں گا۔ ہم نے آپ کو ایک تو طریقہ بتا دیا تھا تصحیح کا، تو جب ایک میں کسر واقع ہو جائے تو وہ تو پڑھا دیا تھا۔ آگے اگر زائد میں کسر واقع ہو جائے، ایک سے زیادہ میں اگر کسر واقع ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، تو جو تعلیم المیراث ہے اور سراجی ہے اس میں یہ طریقہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے اور طریقہ دیا ہے، تو وہ بھی ہم پڑھیں گے، یہ بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کچھ مسائل اس کے ذریعے حل کرنے ہیں، کچھ مسائل اس کے ذریعے حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ دونوں آپ کو آئیں۔ آگے جو مسائل آئیں گے تو کچھ اس طریقے کے ذریعے حل کرنے ہیں جو میں بتاؤں گا، قواعد لکھواؤں گا، اور کچھ آپ نے اس طریقے کے ذریعے کرنے ہیں جو میں اب پڑھا رہا ہوں اور جو یہاں پہ لکھا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ایک سے زائد رؤوس میں کسر واقع ہو جائے تو ہم کیا کریں گے،
ہم روس اور سیام کے درمیان نسبت دے کر ایک ایک کو محفوظ کر لیں گے. روس میں سے ایک کو محفوظ کر لیں گے, ہر روس میں سے ایک کو محفوظ کر لیں گے. اگر ایک سے زائد میں کسر واقع ہو جائے تو ایک ایک کو محفوظ کر لیں گے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, دیکھیں گے کہ ان کے درمیان, ان تمام روس کے درمیان نسبت کون سی ہے. اگر نسبت ہو تماثل کی, اگر نسبت ہو تماثل کی تو پھر ان میں سے ایک کو لے لیں گے. یعنی کہ ایک 4 روس ہیں اور چاروں روس میں 3 3 3 3 ہے, تو ہم ایک 3 کو لے کر اصل مسئلہ سے ضرب دے دیں گے اور نیچے سیام میں بھی ضرب دے دیں گے, حل ہو جائے گا مسئلہ. ٹھیک ہے. اگر آ جائے تماثل, اگر تماثل نہ ہو تباین ہو, اگر تباین ہو ان رؤوس میں نسبت, ان روس میں ہم نسبت ایک ایک مفعول نکال لیے, ایک ایک مفعول نکال کے بعد ان تمام روس میں نسبت دیکھی, ان تمام روس میں اگر ہم نسبت دیکھیں, اگر تمام میں تباین آ جائے تو ہم کیا کریں گے, تمام کو آپس میں ضرب دے دیں گے. ضرب دینے کے بعد حاصل ضرب کو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے اور نیچے سیام میں بھی ضرب دیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آ جائے ان روسوں میں تباین نہ ہو تماثل بھی نہ ہو, اگر وہ تداخل, اگر تداخل ہو تو سب سے بڑی رقم کو ہم اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے, نیچے سیام میں بھی ضرب دیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا. مثلا تداخل یعنی کہ 12 آ جائے, 6 آ جائے, 4 آ جائے, تو بڑی رقم کون سی ہے, 12 ہے, تو 12 کو ہم اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے, نیچے بھی ضرب دیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر آ جائے توافق, اگر آ جائے توافق, 4 روس ہیں ان میں توافق ہے, ہم کیا کریں گے, پہلے کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے, حاصل ضرب جو ہوگا اس کو آگے والے کے ساتھ دیکھیں گے, اس کو آگے والے کے ساتھ دیکھیں گے. اگر ان میں بھی وفق توافق ہے, ان دونوں حاصل ضرب اور آگے والی رقم میں بھی توافق ہے, تو ہم پھر اس حاصل ضرب کے وفق کو آگے والے کل کے ساتھ ضرب دیں گے, جو حاصل ضرب ہوگا اس کو آگے والے کے ساتھ دیکھیں گے, ان میں بھی اگر وفق کو ہو توافق ہو تو پھر اس حاصل ضرب کے وفق کو آگے والے کل کے ساتھ ضرب دیں گے, جو حاصل ضرب ہوگا اس کو اصل مسئلے سے ضرب دیں گے, نیچے بھی ضرب دیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہے قاعدہ کلیہ. اور اگر 4 رقمیں ہیں, ان دونوں میں آ گیا توافق, ان میں آ گیا, یہ ذہن میں رکھا, درمیان میں کبھی بھی تداخل نہیں آئے گا. تداخل یا اینڈ میں آئے گا یا شروع میں آتا ہے, درمیان شروع میں بھی نہیں آتا, درمیان میں بھی نہیں آتا, ہمیشہ اینڈ میں ہی تداخل آئے گا. ٹھیک ہے. تداخل اینڈ میں ہی آئے گا, درمیان میں نہیں آئے گا. اب یہاں پر توافق ہے تو ہم ایک کے وفق کو دوسرے کے کل کے ساتھ ضرب دیں گے, پھر جو حاصل ضرب ہوگا اس کو آگے والے کے ساتھ ہم ملا کر دیکھیں گے کون سا ہے. اگر تباین آ جائے, اگر آ جائے تباین تو پھر اس کے کل کو آگے والے کے کل کے ساتھ ضرب دیں گے, حاصل ضرب کو آگے والے کے ساتھ دیکھیں گے. اگر آ جائے آگے تماثل آ جائے تو پھر ایک رقم کو لیں گے. ٹھیک ہے. ایک رقم کو لیں گے, اور اگر ایک رقم کو لے کر آگے والے 5ویں کے ساتھ دیکھیں گے. اگر ان میں آ جائے تداخل تو ان دونوں میں دیکھیں گے جو بڑی رقم ہے اس کو اصل مسئلہ سے بھی ضرب دیں گے, نیچے بھی ضرب دیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ہے, یہ آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا. اگر سمجھ نہ آئے تو ایک منٹ کو دوبارہ رپیٹ اس کو سن لینا ہے. یہ ایک طریقہ جو صاحب سراجی کا طریقہ ہے, تعلیم المیراث میں قواعد بنا کر لکھا بھی ہوا ہے, وہ آپ نے دیکھ لینا اور میتیں حل کرنا. اور دوسرا ایک آسان سا عمل یہ ہے, آپ نے یہ عمل بھی کرنا ہے جو میں نے ابھی پڑھایا, اور جو اب پڑھا رہا ہوں یہ بھی آپ نے کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ذو اضافہ عقل تو پڑھ لیا ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے, ان تمام رؤوس کا ذو اضافہ عقل نکال لینا ہے. ذو اضافہ عقل جو نکلے گا اس کو اصل مسئلہ سے ضرب دے دینا, نیچے بھی ضرب دے دینا, مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ہے, یہ ذو اضافہ عقل والا یہ ہے. لیکن آپ اگر مشکل کرو گے, جو پہلے والا طریقہ بتایا ہے, مشکل کرو گے, مشکل کے بعد آسانی کی طرف جاؤ گے, تو پھر آپ کو تھوڑا سا مزہ آئے گا پڑھنے میں, تھوڑا سا اچھا فیل ہوگا. تو آپ نے اس طرح کرنا ہے, کیونکہ جتنا زیادہ بندہ مشکل کام کرے اتنا بندے کی صلاحیت بڑھتی ہے, اتنا بندے کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جتنا بندہ, یہ آپ نے میتیں حل کرنی ہے, اور یہ جو تصحیح کی جتنی میتیں لکھی ہوئی ہیں یہ بھی ساری آپ نے حل کر کے لانی ہے. ٹھیک ہے. ان کو اچھے انداز میں یاد کرنا ہے. اور تعلیم المیراث نہیں ہے تو پھر ڈاؤن لوڈ کر لیں یا پھر لے لیں. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. آگے نکالیں آپ یہ ہدایہ کا.
آگے ہدایہ کا جو سبق ہے وہ ہے آج نفاس کے بارے میں ہے. تو آپ نے بارے شریف سے میں اچھے سے پڑھا ہوگا, اس کو پڑھتے ہیں. فصل فی نفاس, نفاس کے بارے میں فصل ہے. نفاس وہ خون جو نکلتا ہے بچے کی ولادت کے بعد, اس کو نفاس بولتے ہیں. کیوں اس کو نفاس بولتے ہیں؟ لأنه ماخوذ من تنفس الرحم بالدم, کیونکہ وہ خون وہ ماخوذ ہے تنفس الرحم بالدم, کہ رحم کا خون کا کو اگلنا, اسی وجہ سے اس کو نفاس کہتے ہیں. یا اس وجہ سے کہتے ہیں, یا پھر من خروج النفس, نفس کا روکے رکھنا, نفس کا روکے رکھنا. یہ بمانا ولد کے ہے یا خون کے ہے, خون کو روکے رکھنا یا بچے کا روکے رکھنا خون کو, ٹھیک ہے. والدم, اور وہ خون جو دیکھے حاملہ عورت ابتداءً یا بچے کی حالت میں, اس کی ولادت کی حال میں, بچے کی ولادت سے پہلے دیکھے تو وہ استحاضہ کا خون ہے. یعنی کہ ابھی بچے کی ولادت نہیں ہوئی, بچے کی ولادت سے پہلے خون دیکھ لیا یا بچے کی ولادت کے وقت دیکھ لیا, ابھی بچے کی کچھ اعضاء بھی نہیں نکلا, ولادت کے وقت دیکھ لیا تو وہ استحاضہ کا خون ہے, وہ نفاس کا خون نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِدًا, اور بے شک ہے معتمد, اعتماد والی بات یہی ہے. کیونکہ حیض کا خون جو ہوتا ہے اور نفاس کا خون وہ تو رحم سے آتا ہے, اور بچے کی وجہ سے, حاملہ ہونے کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہے, تو اس وجہ سے وہ رحم سے تو خون آ نہیں سکتا, تو ظاہری بات ہے وہ کسی رگ سے آیا ہوگا خون, تو اسی وجہ سے اس کو استحاضے کا حکم لگائیں گے, حیض کا نہیں. امام شافعی فرماتے ہیں حیض کا خون ہے اعتبار کرتے ہوئے نفاس کا. کیوں؟ کیونکہ اذ ہما جمیعا من الرحم, کیونکہ یہ دونوں رحم سے آتے ہیں, حیض بھی رحم سے آتا ہے, نفاس بھی رحم سے آتا ہے. لہذا حیض بچے کی ولادت کے بغیر آتا ہے اور نفاس بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے, تو لہذا اس کا اعتبار ہے تو وہ حیض کا ہی خون ہوگا. والا نا, ہمارے لیے ہم کہتے ہیں کہ حمل کے وقت ینسد فم الرحم, بند ہوتا ہے رحم کا منہ, جب حاملہ ہوتی ہے عورت تو رحم کا منہ تو بند ہوتا ہے. قزل عادت, اسی طرح عادت ہے کہ جب بند ہو تو پھر خون تو آ نہیں سکتا, تو لہذا وہ حیض کا خون نہیں ہو سکتا. والنفاس, اور نفاس کا خون وہ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بچے کے نکلنے کے وقت اس کے کھلنے کے بعد آتا ہے, رحم کے کھلنے کے بعد بچے کے نکلنے کے ساتھ نفاس کا خون آتا ہے. تو جب بچہ ابھی آیا ہی نہیں ہے تو نفاس یا حیض کس طرح ہوگا؟ رحم تو بند ہے, تو اسی وجہ سے نفاس بھی نہیں ہو سکتا, حیض بھی نہیں ہو سکتا. اور اسی وجہ سے نفاس ہو جاتا ہے بچے کے بعض اعضاء کے نکلنے کے بعد. بچے کے بعض اعضاء نکلے, ایک انگلی نکل جائے, بال نکل جائے, تب بھی نفاس کا خون ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے یہ دونوں مروی ہیں امام اعظم و امام محمد سے, طرفین سے یہ مروی ہے کہ اگر بعض اعضاء بھی نکل جائے تب بھی نفاس کا خون ہوتا ہے. کیوں خون ہوتا ہے؟ لأنہ فاتح فیتنفس بہ, کیونکہ وہ کھل گیا ہے رحم کا خون اور رحم نے خون کو پھینک دیا ہے, اگل دیا ہے خون کو. رحم کا منہ کھل گیا تو رحم نے خون کو بھی اگل دیا, تو لہذا وہ تو ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ رحم کا نہیں ہو سکتا. وَسَقْطُ الَّذِي اسْتِبَانُ بَعْدُ خَلْقِهِ, اور ساکت ہو جانا اس چیز کا جو ظاہر ہو اس کی خلقت کے بعض حصے میں, تو وہ بھی ولادت ہے, وہ بھی ولادت ہے, وہ بھی بچہ ہوگا. یعنی کہ اگر بچے کا کچھ اعضاء بھی نکل آئے نا, کچھ اعضاء بھی نکل آئے تو اس کو بھی بچے کا ہی حکم لگائیں گے, یہاں تک کہ ہو جائے گی اس کے ساتھ عورت نفاس والی, ہو جائے گی لونڈی ولد, اور اسی طرح عادت مکمل ہو جائے گی اس کے ساتھ. یعنی کہ ایک عورت ہے, اس کو بچے کی پیدائش ہوئی لیکن پوری نہ ہوئی, آدھا بچہ نکلا,
بال نکلے بچے کے، انگلی نکلی، ناخن نکلا، تو اس صورت میں وہ عورت کو نفاس والا حکم لگائیں گے، ام ولد ہے تو ام ولد کا حکم لگائیں گے۔ اگر وہ طلاق شدہ ہے، عدت میں بیٹھی ہے، تو اس بعد ادا کے نکلنے کی صورت میں اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ وَأَقَلُّ النِّفَاسِ لَا حَدَّ لَهُ۔ چل اتنا کر لیں، بہار شریعت میں اس کی کافی ساری وضاحت ہے، وہ آپ نے ساری پڑھنی ہے، اسی وجہ سے میں اتنا کر رہا ہوں، تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تمام مسائل کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے، جو سمجھ نہ آئے وہ پوچھ لیں۔ آگے شرح قائد کا میں نے آپ کو بولا تھا وہ قواعد فقہیہ اور شرح خود رسم المفتی لے آنا، وہ بھی ہم انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے، وہ لے آنا۔ آگے تکوین، تکوین یہ رب تعالیٰ کی صفت ہے، ماتریدیہ کے نزدیک ہم اور اشاعرہ کے نزدیک یہ تکوین صفت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ تکوین صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ازلی طور پر تکوین صفت ہے۔ تکوین صفت کس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ معنی جس کو تعبیر کیا جائے فعل کے ساتھ، خلق کے ساتھ، تخلیق کے ساتھ، ایجاد، احداث، اختراق اور اس کی مثل کے ساتھ اس کو، یعنی کہ کن کہنا تو ہو جاتی ہے وہ چیز، کوئی چیز کرنا، رزق دینا، تو اس کا تعلق ہے تکوین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور وہ تکوین عالم کے لیے ہے اور ہر اس کے اجزاء میں سے ہر جز کے لیے تکوین ہے، یعنی کہ جتنا بھی تمام عالم کا عالم، جتنا بھی آسمان زمین تبان کے لیے تکوین ہی استعمال ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ کا کن کہنا اس کے وجود کے وقت، جب وجود تھا رب تعالیٰ نے یہ پیدا کیا، تو اس وقت تکوین کا تعلق کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پیدا ہوئے، لفظ کن کے سبب ہی یہ تمام چیزیں پیدا ہوئی، اور وہ مکون نہیں ہے ہمارے نزدیک، مکون نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ کیوں؟ کیونکہ مفعول کا مغایر ہونا فعل سے ضروری طور پر، جس طرح کہ ضرب مضرور کے ساتھ اور عقل معقول کے ساتھ مکون نہیں ہے، مکون ہے، مکون نہیں ہے، مکون کا غیر ہے ہمارے نزدیک۔ مکون کا غیر ہے کس طرح؟ کیونکہ فعل مفعول کا مغایر ہوتا ہے ضروری طور پر، یعنی کہ ضرب جس طرح کہ ضرب مضرور کے ساتھ ہوتی ہے اور عقل معقول کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرح آپ سمجھے کہ یہ اشاعرہ کا رد ہے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تکوین مکون کا عین ہے، یعنی کہ خلق مخلوق ہے، خلق جو ہے وہی مخلوق ہے۔ اشاعرہ نے جب دیکھا کہ مخلوق پر خلق کا اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ تکوین عین مکون ہے، تکوین مکون کو ہی کہتے ہیں، اور یہ ہے تو مکون لیکن یہ امر اضافی ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ تکوین عین مکون نہیں ہے، عین مکون نہیں ہے، وہ اس طرح کے تکوین فعل ہے اور مکون مفعول ہے۔ تکوین کیا ہے؟ فعل ہے اور مکون مفعول ہے، اور فعل مفعول میں مغایرت ہوتی ہے، فعل اور مفعول میں کیا ہوتی ہے؟ مغایرت ہوتی ہے، جیسا کہ ضرب اور مضروب میں مغایرت ہوتی ہے۔ ضرب مارنے کو کہتے ہیں، مضروب جس کو مارا گیا، تو مارنے اور جس کو مارا گیا اس میں کیا ہے؟ مغایرت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عقل اور معقول میں کیا ہے؟ مغایرت ہے۔ اسی طرح بغیر تشبیہ و تمثیل تکوین اور مکون میں بھی کیا ہے؟ مغایرت ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے، عین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کھانا اور جس کو کھایا جا رہا ہے اس کو میں کیا ہے؟ مغایرت ہے۔ آگے ارادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے، یہ قائم بالذات ہے، رب تعالیٰ کے ساتھ قائم بالذات ہے، اور رویت اللہ تعالیٰ کی بصر کے ذریعے جائز ہے عقل کے نزدیک۔ عقل تو اس کو تسلیم کرتی ہے کہ بصر کے ذریعے رویت ہو، لیکن یہ جائز ہے ماننا۔ ٹھیک ہے، اور واجب ہے نقل کے ذریعے، دلیل پاک آئی ہیں، اس میں کافی ساری دلیل وارد ہوئی ہے کہ وارد ہوئی ہے دلیل سمعی رویت باری تعالیٰ کے بارے میں
آخرت کے دن، یعنی کہ عقل تو تقاضا کرتی ہے کہ رب تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے، ٹھیک ہے، عقل کے ذریعے جائز ہے، عقل تقاضا کرتی ہے رب تعالیٰ کو دیکھنا، آنکھ کے ذریعے جائز ہے، لیکن اس جہاں میں جائز نہیں ہے رب تعالیٰ کو دیکھنا، اور یہ جائز ہے صرف عقل کے ذریعے جائز ماننا ہے، لیکن نقل کے ذریعے واجب ہے رؤیت باری تعالیٰ کو ماننا کہ رب تعالیٰ کو ضرور بھی ضرور قیامت والے دن جنت کے اندر دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ دلیل سمعی اس میں بڑی ساری ہیں، کافی ساری ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور قرآن پاک اور حدیث پاک میں بھی یہ حدیثیں نقل کی ہوئی ہیں، کافی ساری روایتیں موجود ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ آخرت کے دن واجب ہے اور ضروری ہے، جنتی ضرور رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے، آگے پھر ہم دیکھیں گے، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے تعلیم المیراث کا وہ بھی آپ نے لے لینا ہے، ٹھیک ہے، اور جو قواعد فقہیہ اور رسم مفتی وہ بھی آپ لے کر آنا، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول فرمائے۔